بادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. پیچھے سے ہم نے اچھا اس کی پہلے ترجمہ کر لے. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا فصل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو کچھ عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے. دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں نا، دو چیزیں عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، ایک اللہ کی رضا اور دوسرے تزکیہ نفس، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ نے اسی میں پیچھے آیت جو ہم نے پڑھی نا 2-3 دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ پہلے یہ کہتا فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال دیتے ہو تو وہ ایسا ہے ایک دانہ کہ جیسے گندم کے خوشے کے ساتھ آپ ایک دانہ ڈالتے ہو، اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 گنا ہو جاتا ہے. لیکن پھر جب مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اللہ نے 2 کیٹیگریز ڈیفائن کر لی. پہلی کیٹیگری یہ ڈیفائن کی کہ جب آپ مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہو، لیکن اس میں باطن آپ کا کیا ہے، آپ کا نیت ہے. آپ کا ہر عمل یا تو آپ کے پورے کا پورا دین ہے ہی باطن، اور اگر کچھ ظاہر میں آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے باطن پہ، آپ کی نیت پہ، کہ آپ کے اس کے پیچھے نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت جی کسی بھی عمل کا پہلا فرض کیا ہے، نیت ہے، اور نیت انسان کا باطن ہے. تو اس میں پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم نے مال اللہ کی رضا کے لیے دیا، لیکن اگر تمہاری نیت صرف لوگوں کو دکھلاوا ہے، لوگوں میں واہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، تم بدلے اجر اور کیا کہتے ہیں اس کو، شکریہ کی امید اللہ سے نہیں رکھتے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ ایسا ہے کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر چکنی مٹی ہے، اس پہ بارش ہو گئی، چکنی مٹی دھل گئی، نیچے سے پتھر نکل گیا، جو تھا پتھر ویسے ہی ہے، اس میں نہ کچھ ایڈیشن ہوئی کچھ نہ ڈیلیشن ہوئی، جوں کا توں ہے. مطلب میرے نزدیک ان اعمال کی کوئی وقت نہیں، اس لیے کہ میں بہترین جزا دینے والا ہوں. تم نے جب لوگوں سے واہ کی امید رکھی، دنیا سے بدلے کی امید رکھی، تو تم نے میرے ساتھ شرک کر دیا، تم نے میرے ساتھ شریک کھڑا کر دیا. تم نے کہا کہ اللہ تو دے گا، لیکن میں یہاں بھی بدلے کی امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ ایسے مال جو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی میرے نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے. اب اللہ آگے حوصلہ افزائی کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم مال کو میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور تم اس لیے خرچ کرو گے کہ تمہارا دل اپنے رب کے ساتھ پکا جڑ جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ جیسے کسی پہاڑی پر ایک باغ ہو فروٹ کا، اگر اس پر شدید بارش ہو جائے تو وہ اچھی فصل دے گا، دگنا فصل دے گا. لیکن اگر خوش سالی کی وجہ سے بارشیں نہ ہوں تو پھر بھی اس پر پہاڑی کی وجہ سے جو اس پہ شبنم گرتی ہے تو اس وجہ سے اس کی پروڈکشن پھر بھی زمینی فصل سے اچھی ہوگی. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاں چیزوں کا اخلاص کی بنیاد پر ہے، چیزوں کی نیات کی بنیاد پر ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر عمل ہوگا تو عمل میں جو بیس جو کاؤنٹ کی جائے گی چیز وہ کیا ہوگی، اخلاص ہوگی. فرشتے ہی جو کرامن کاتبین ہیں سب کچھ لکھ سکتے ہیں، ان کو نیت اور اخلاص کا علم اللہ نے نہیں دیا. یہ جو فرشتے ہمارے لکھتے ہیں اعمال، وہ صرف ہمارے رب کو پتا ہے کہ یہ جو عمل ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے اور میری نیت کیا ہے. یہ فرشتے دونوں کرامن کاتبین نیت کو نہیں لکھ پاتے، ان کو اس کی نہ تمیز ہے نہ ان کو یہ تدارک دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے
قیامت کے دن جب ہمیں جنت یا دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا تو پیچھے سے اللہ آواز دے گا. اگر ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں جنت لے کے جائیں گے یہ فرشتے، اور ان فرشتوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ پیچھے نیات کیا تھی، تو اللہ پیچھے سے آواز دے گا کہ ان کا منہ دوزخ کی طرف موڑ دو. یہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس نے تو اتنی عبادتیں کی تھی، ہم تو لکھتے لکھتے تھک گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کہے گا کہ ایک چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسی ہے کہ جس کا کسی اور کو پتہ نہیں، وہ ہے اخلاص اور نیت. میں جانتا تھا کہ یہ ریاکار تھا، یہ میری رضا کے لیے تھوڑی کر رہا تھا، یہ تو دنیا میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا، اس کو تو دنیا میں بدلنا چاہیے تھا، اجر چاہیے تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسری بات ہے جو رضا کی، رضا کے اوپر اللہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن پاک میں. محمد الرسول اللہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. محمد الرسول اللہ، اللہ نے پہلے اپنے رسول کا نام لیا، اور کون سا رسول؟ جو کون سا محمد؟ جو اللہ کا رسول ہے. اس کے ساتھ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین معہ، جو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو اس میں خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے کفر کو، اللہ کے انکار کو، کافرین کو ایسے سمجھے کہ جیسے اس کو کوئی اٹھا کے زندہ آگ میں ڈال دے. ارادتاً قصداً اللہ کے انکار کو، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روننے کو وہ انتہائی سختی سے مطلب اس کو ڈیل کرے. اشداء علی الکفار، کفر پہ وہ شدت میں اختیار آ جائے، جان مال عزت آبرو کو قربان کرنے پہ تل جائے کہ جہاں پہ اللہ کی انکار کی بات آ جائے. رحماء بینہم، اور جب وہ آپس میں ہوں گے، عام انسانوں میں رہ رہا ہوگا تو وہ انتہائی ملنسار، نیک، پوزیسو، ڈاؤن ٹو ارتھ، کرٹیس، ٹھیک ہے، اور اس میں تمام خوبیاں ہونی چاہیے. شفیق ہوگا، مہربان ہوگا، سخی ہوگا، قربانی والا ہوگا، ایثار والا ہوگا. اب اس میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائے جو میں نے بولی کوئی ظاہر کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایثار والے ہیں کہ نہیں، قربانی والے ہیں کہ نہیں، آپ کی نیت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، آپ کے دل میں محبت ہے، جذبہ ہے، آپ کا ایمان ہے، کچھ بھی ہے تو وہ باطن کا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا یہ رحماء بینہم، جب یہ آپس میں ہوں گے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. تراہم، جب بھی تم اس کو دیکھو گے، یہ محمد رسول اللہ کے دوستوں کی بات ہو رہی ہے. تراہم، جب بھی تم اس کو دیکھو گے، رکعن، یہ رکوع میں پائے جائے گا. سجدیں یبتغون، یا سجدوں میں پایا جائے گا. یبتغون، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائے گا کہ نہیں نہیں یار مجھے تو اللہ نے خواہش نفس کرنے سے منع کیا ہوا ہے، میں تو کوئی بھی کام نہیں کروں گا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا رزق ڈھونڈے گا، اللہ کے رزق کی تلاش کرے گا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لیکن اس کے لیے جو سب سے مقدم چیز ہوگی وہ ہوگی رضوانہ، اللہ کی رضا. کام یہ بھی کرے گا، لیکن اس کے اور باقی لوگوں کے کام میں یہ فرق ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں ہے، نفس ہے جو تمہارے اندر ہے. تو یہ نفس تجھے اللہ کے خلاف کس طرح کھڑا کرتا ہے؟ اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، یہ تو یہ خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. گاڑی، یہ وہ، لڑکیاں، عیاشی، یہ ڈریسنگ، یہ وہ، اپنا ورلڈ ٹور، مطلب آپ کو اچھا گھر، اچھی گاڑیاں اور گھر، اچھی اولاد، مال و دولت، ٹھیک ہے، یہ پمپ اینڈ شو، ہر قسم کی عیاشیاں، یہ تمہیں ان قسم کی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. تو جب تم اس قسم کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہو تم اللہ کے آگے ٹارگٹ رکھ دیتے ہو. اللہ مجھے مرسیڈیز بھی چاہیے، بینز بھی چاہیے، مجھے ایئر ٹکٹس بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ مانگ اللہ سے ہی رہے ہو. اب اگر اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق نہیں دیا تو تمہارے اللہ کے درمیان گیپ آ گیا. اللہ میں نے تم سے کروڑ مانگا تھا، تم نے 90 لاکھ دے دیا، کمال کرتے ہو، میری ضرورت کروڑ روپے کی ہے. تو یہ کیا کرے گا کہ آپ کو اللہ کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے آپ کو خواہشات میں مبتلا کر دے گا، ایمبیشنز میں، ٹھیک ہے، اسٹریٹجک پلاننگ میں. 15 سال کی پلاننگ، پتہ ہے نہیں کہ رات قبر میں کدھر ہے، آپ کو 10 سال کے منصوبہ بندی پر لے جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی خواہشات بڑھیں گی اور اللہ کی عطا اپنی مرضی کی اللہ کی ہوگی، تو جتنی اللہ کی عطا اور آپ کے خواہش میں گیپ بڑھے گا اتنا اللہ آپ سے حجاب میں جائے گا، اتنا اللہ آپ سے دور ہوگا.
تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے، سجدیں یبتغون، سجدوں میں تو پائے جاتے تھے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ لمبی خواہشیں نہیں رکھتے، طویل آرزوئیں نہیں پالتے، اللہ کے لیے ٹارگٹ نہیں رکھتے۔ یہ دنیا ہماری آزمائش کی جگہ ہے، اللہ کی آزمائش کی جگہ نہیں ہے۔ ورضوان، لیکن ان کو سب سے مقدم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری رضا مقدم ہے، اللہ پھر ان کے ہنٹ دیتا ہے کہ رضا جنت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا وعدہ تھا مومنوں سے، مومنین سے اور مومنات سے، خواتین سے اور مردوں سے جو مومن تھے ان سے اللہ کا ایک وعدہ تھا، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی، جنتیں، وہ مساکن، اور ان کو ایسے گھر دے گا طیبۃ جو پاک ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں اللہ ان کو بہترین پاک صاف گھر دے گا، یاقوت اور مرجان کا۔ یہ تو ہوگی جنت۔ اب اللہ آگے کام میں انورٹڈ کامز میں چیز ڈالتا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک۔ اگر اللہ سے مانگتے ہو ورضوان من اللہ اکبر، اللہ سے اس کی رضا مانگو کہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، عظیم الشان کامیابی کو، اور اگر اس کے ساتھ پھر عظیم بھی لگ گیا تو اس کا کوئی پھر مول ہی نہیں۔ ایسی کامیابی کی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ دل میں گمان گزرا، نہ اس کی آنکھ کان نے سنی، ایسی کامیابی اللہ عطا کرے گا۔ وہ کس پہ؟ مرضات اللہ ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہے۔ اور اگر ایک بندہ زندگی تو گزارے، عبادت بھی کرے، لیکن اللہ کی رضا کو مقدم نہ سمجھے، اس کے لیے اللہ سورہ محمد میں ایک چھوٹی سی آیت بتاتا ہے کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ اللہ کیسے یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو ہر وہ چیز پسند ہے جو میرے خلاف ہے۔ عبادت تو کام تو کرتا ہے مسلمان، اس کو ہر وہ چیز پسند ہے جو میرے خلاف جاتی ہے، اور یہ میری رضا سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ، یہ باتیں پرانی ہو گئی، اب نیا دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری رضا سے وکرہوا رضوانہ، جب میری رضا کی بات آ جاتی ہے تو یہ کراہت محسوس کرتا ہے، اس کو الجھن ہوتی ہے۔ فاحبط اعمالہم، اللہ کہتے ہیں میرے تمام اعمال ضائع کر، اکارت کر دوں، ضائع کر دوں۔ تو دو چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، ایک اس میں اسی آیت میں ایک یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرتے ہو کرو، بدلے کی امید سے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ اس کی بہترین اگزامپل ہے۔ جب ان کے دروازے پہ کوئی سائل آتا تھا نا، اس سے سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اس حدیث سے۔ جب ان کے دروازے پہ آتا تھا نا کوئی سائل بھیک مانگنے کے لیے، تو وہ جب بھیک دیتی تھی نا تو وہ سائل آگے سے کہتا تھا کہ اماں اللہ تجھے جنت دے دے، تو اماں آگے سے کہتی تھی کہ اجل اللہ تجھے بھی جنت دے دے۔ تو وہ فقیر کہتا تھا کہ آپ نے تو مجھے خیرات دیے، میں نے آپ کو اس لیے دعا دے دی، تم مجھے کیوں دعا دیتی ہو؟ تو اماں عائشہ کہتی تھی کہ میں نے تمہیں خیرات اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ میں تم سے دعا کی امید رکھوں۔ تو اگر تم نے مجھے دعا دے دی تو میں نے پلٹا دی تیری طرف کہ تجھے بھی اللہ جنت دے دے، ہمارا دنیا کا حساب برابر ہو گیا۔ باقی میں نے جو دی ہے، میں نے تیری خوشی کے لیے نہیں، میں نے اپنے رب کی خوشی کے لیے دی، میں نے کوئی واہ کے لیے نہیں دی۔ تو یہ ہے اخلاص، یہ ہے اللہ کی رضا۔ ایک چھوٹی سی آیت میں سب کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کام کریں، ہمارے ہر کسی کے دل میں آتا ہے۔ اس دن میں ادھر سے جا رہا تھا آپ کا پاس سے، انسان ہے نا، تکبر آ جاتا ہے دل میں۔ تو میں یوسف کو بھیج رہا تھا، میں نے کہا یار جاؤ وہ لڑکے کا ہاتھ جلائے، پتہ نہیں ہاں اس طرح کچھ تھا کہ اس کا وہ نمبر لے آؤ، اس کو جو توفیق ہوگی دے۔ تو وہ لالا پاس تھا، تو اچانک مجھے خیال ہے کہ یار جب میں یوسف کو بتا رہا ہوں تو لالا کو سنانا ضروری ہے۔ تو اس بات پر میں 2 دن خود کو کوستا رہا ہے نا، مطلب میں نے کہا کہ یہ بات تم نے بولنی تھی، آرام سے بول لیتے۔ تم ان کو کیا بتا رہے تھے کہ میں وہ بندے کا ہاتھ جلے کو پیسے دیتا ہوں؟ تو انسان اچھا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو گناہ بالکل بھی نہ پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آج کل وہ ایک توبہ پہ کام کر رہا ہوں، وہ ٹاپک تیار کر رہا ہوں۔ اللہ کے انبیاء کے درمیان جو فضیلتیں ہیں نا، وہ توبہ کے بعد رجوع کی ہیں۔
ہم تو کہتے ہیں کہ انبیاء خطا سے پاک ہے نا. انبیاء سے جو خطائیں ہو رہی ہیں زندگی گزارنے میں یا نہیں بھی ہو رہی, ہمارے نزدیک تو ان سے خطا نہیں ہو رہی, لیکن وہ جب خود زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہر قدم پہ لگ رہا ہے کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, اور وہ ہر قدم پہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ والا نبی پھر بڑا معتبر ہے کہ سیدھا کام بھی اگر کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو کیا کہا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان. کہ اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور آپ کو عظیم الشان کامیابی مل رہی ہے تو اس کو خود اون نہ کرو, جب بھی تم کامیاب ہو فتح سے ہمکنار ہو استغفار پڑھو اور اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اس اللہ نے تجھے اس قابل بنایا. تو اچھا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درجہ اللہ کے نزدیک حضرت داؤد سے بڑا ہے. اس کو بتایا یہ اناب ہے وہ اواب ہے, توبے کے درجے ہیں. کہا کہ سلیمان مجھے پھر زیادہ پسند ہے اس لیے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اللہ گناہ, اس لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم گناہگار نہ ہوتے میں تجھے مٹا دیتا, تیرے پیچھے دوسری مخلوق لاتا, وہ گناہ کرتے مجھے رجوع کرتے اور میں ان کو معاف کرتا. اس لیے کہ آپ کے تمام گناہ رجوع کرنے سے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہگار کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ جب رجوع کرتا ہے, اللہ کو رجوع بڑی پسند ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. حالانکہ نبی تو یہ کہے کہ یار میں تو فلاح لیس ہوں, میں تو فالٹ فری ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, مجھے تو نبوت ورثے میں مطلب پلیٹ میں رکھ کے اللہ نے دی ہے, بات ختم. لیکن نہیں, ہر لمحہ ہر قدم اللہ کی طرف رجوع کیا, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے فرمائش کی, اللہ نے جب کوہ طور پر تجلی گرائی تو موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے نا تو سب سے پہلے کیا کہا, بولا قال سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, تبت الیک, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, تجھ سے توبہ کرتا ہوں, وَأَنَّ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ڈر گئے کہ کہیں دین سے تو خارج نہیں ہو گیا, کہ اللہ کو غصہ آ کے مجھے بے ہوش کر دیا. بولا اے اللہ میں سب سے پہلے مومن والا ہوں, میں پہلا بندہ ہوں ہوش میں آنے کے بعد کہ میں تم پہ ایمان لاتا ہوں. وما علینا الا۔ تو یہ کہ اللہ کی رضا بڑی مقدم ہے، اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قرآن کے ظاہر اور باطن سے آگاہ کر دے، ہمیں قرآن کو سمجھ بوجھ عطا فرما، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اے میرے مولا ہماری باقی زندگی اپنی یاد میں، اپنی طلب میں، اپنی رجوع اور اپنی خشوع و خضوع میں گزار دے۔ اللہ ہمیں اپنی چاہت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی مراد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔